میں اپنے شعبے سے اس لیے بھی مطمئن ہوں کہ اس میں جو ذہنی آسودگی اور جو اطمینان ہے وہ شاید کروڑوں اربوں پتی لوگوں میں بھی وہ اطمینان نہ ہو جو میرے پاس ہے. تو یہ تو ایک سمندر ہے اور سمندر کے کنارے ابھی ہم صرف کنکریاں چن رہے ہیں. ابھی تک تو ہم تہہ میں پہنچے بھی نہیں. باقی جہاں تک اس فن کا تعلق ہے، یہ فن بہت ہی مقدس فن ہے. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ فن بذریعہ وحی عطا فرمایا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے اصول و ضوابط وضع فرمایا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو خوش خطی سکھاؤ، کیونکہ یہ ایک تو روزگار کا بھی ذریعہ اور یہ خوش اخلاقی کی ضامن بھی ہے. تختی قلم اور دوات، تو اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ویورز، اٹس می یور ہوسٹ مشی نعیم اینڈ یو آر واچنگ پاکستان خبر ٹی وی. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ایک شاندار فنکار، ایک منفرد آرٹسٹ اور ایک کیلیگرافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر اختر تحسین. نہ ہی آج ہم ان کی آپ سے ملاقات کرائیں گے بلکہ ان کی جو پراپر پروسیسنگ ہے لیدر کیلیگرافی کی وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے. سر کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو اپنا مختصر سا تعارف. جی، میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ کے ایک گاؤں شاہ سلطان سے ہے. تو اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کہ ہمارے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، استاد نور محمد صاحب، تو وہ بہت اچھے خوش نویس بھی تھے اور تختی کا دور تھا. تو ان کے اسٹوڈنٹس آج بھی خوش نویس ہیں اور ان کی ہینڈ رائٹنگ وہ جس شعبوں میں بھی ہیں. بس وہ پھر ایسا ہے کہ میں نے اس شعبے کو منتخب کیا اور الحمدللہ اس میں میری ایک اپنی پہچان اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی. اور پھر سب سے مین چیز یہ ہے کہ میں اپنے شعبے سے اس لیے بھی مطمئن ہوں کہ اس میں جو ذہنی آسودگی اور جو اطمینان ہے وہ شاید کروڑوں اربوں پتی لوگوں میں بھی وہ اطمینان نہ ہو جو میرے پاس ہے. تو میرے خیال میں یہ باقی مختلف میں نے شہروں میں اپنے کام کی کو اجاگر کیا. لاہور میں نے کافی عرصہ کام کیا، فیصل آباد کچھ عرصہ کام کیا، گجرانوالہ میں کیا، ملتان میں کیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فن ابھی تک یوں سمجھنے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں مکمل نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ تو ایک سمندر ہے اور سمندر کے کنارے ابھی ہم صرف کنکریاں چن رہے ہیں. ابھی تک تو ہم تہہ میں پہنچے بھی نہیں. سر، اگر خطاطی کی ہسٹری کی بات کریں تو کہاں سے شروع ہوئی اور یہ اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ جی، حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ فن بذریعہ وحی عطا فرمایا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے اصول و ضوابط وضع فرمایا. تو اس کے کہ اگر ہم ہسٹری میں جائیں، جب انسان نے لکھنے کا فن نہیں آیا تھا تو اشاروں کنایوں میں بات ہوا کرتی تھی. پھر ایسا جس طرح انسان کو ضرورت محسوس ہوئی تو پھر کچھ شکلیں بنا کے، شیپس بنا کے وہ اظہار کیا جاتا تھا. تو میرے خیال میں اگر کوئی ہم یہ کہیں کہ سب سے پہلا جو ایکٹر تھا وہ وہی تھا جس نے اشاروں کنایوں میں بات کی. باقی جہاں تک اس فن کا تعلق ہے، یہ فن بہت ہی مقدس فن ہے اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا تعلق قرآن حکیم سے ہے. ہم قرآنی آیات لکھتے ہیں اور اس میں ایک جو اطمینان ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. اور ہسٹری کے اگر ہم اس میں جائیں تو بہت ہی پرانی، یعنی کہ شاید کم از کم مجھے 1-2 گھنٹہ صرف ہسٹری بیان کرنے میں لگ رہا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث مختصراً یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس میں خط نسق، خط ثلث، خط ریکا، خط دیوانی، خط کوفی، تو یہ مروجہ خطوط ہیں جو رائج ہیں، جن کی باقاعدہ
اسکول ضوابط ہیں. تو یہ تو ہو گئے ہمارے قدیم خط. تو اس میں کچھ ابھی حال ہی میں ملتان کے ایک ابن کلیم ہیں, انہوں نے ایک اپنا خط ایجاد کیا. میرے خیال میں وہ بھی میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں, خط رانا کے نام سے. اسی طرح ملتان کے ہی ایک خطاط راشد سیال, انہوں نے اپنے خط راشد کے نام سے. تو یہ ڈیولپمنٹس جو ہے نا ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, اور خط کوفی کی اس وقت تک 200 اقسام غالباً کم و بیش کہہ سکتے ہیں وہ اب تک دریافت ہو چکی ہیں. خط میں اس وقت جو بالخصوص چمڑے پہ جو کام کر رہا ہوں, وہ میں نے جو اولڈ کوفی ہے اسی پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہماری یوتھ کو, ہماری نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے جو پرانے خط تھے, خط کوفی کہ اس میں ایک سب سے جو قدیم ہے وہ خط کوفی مصحفی, پھر ایک خط کوفی کیروانی ہے, خط کوفی مغربی ہے. اسی طرح ایک لمبی اس کی جو ہے نا داستان ہے. سر ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو کیلیگرافر ہیں وہ کینوس پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ لیدر پہ کیلیگرافی کرتے ہیں, تو آپ کو اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور کب آیا؟ جی ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک حادثاتی طور پہ یہ ایسا ہوا. ملتان میں ایک آرٹ گیلری تھی حمزہ لیدر کرافٹس کے نام سے, تو وہاں پہ وہ لیدر پہ ہی کیلیگرافی کروا کے آگے سیل کرتے تھے. تو کسی ذرائع سے میرا ان سے رابطہ ہوا, تو مجھے بالکل اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, لیکن میں نے اس پہ کام کیا, وہاں پہ ان کو کام کر کے دیا. پھر اس کا ایسا ہوا کہ وہ مجھے اس میں ایک میں نے اس کو جاری رکھا, میں نے اس کو یعنی کہ گم کیا. اس میں کچھ مشکلات بھی آئیں, بلکہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. اب الحمدللہ ایک میرا یعنی کہ ایک جو پہچان ہے وہ خطاطی پہ چمڑے پر خطاطی کے حوالے سے میری پہچان بن گئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ہے کہ کافی ڈیپلی اس کو جا کے جو ہے نا اس پہ ورک کیا. تو میں عموماً گوٹ لیدر یعنی کہ وہ بکری کی جو کھال ہے وہ ملتان سے ملتی ہے, وہ جس حالت میں بھی ملتی ہے وہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے, اس کو پھر میں اپنے طریقے سے پروسیس کرتا ہوں. زبردست. سر آپ نے ذکر کیا گوٹ لیدر کا, تو کچھ لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ چمڑے پر عربک قرآنک ورسز لکھنا حلال ہے یا حرام ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کوئی موبائل خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ہم پوری تحقیق کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کی بیٹری ٹائمنگ یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام تھا, تو اس کے لیے خالی میں نے اس پہ اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا کہ جی اساتذہ بھی کرتے تھے. میں نے پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک مفتی صاحب کے پاس میں حاضر ہوا اور ان کو بتایا کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو آپ میری اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. تو انہوں نے میری رہنمائی فرمائی اور انہوں نے یہ بتایا, یہ ناظرین کے لیے جو ویورز ہیں ان کے لیے ہے کہ جب ایک چمڑا کسی پروسیس سے گزرتا ہے اس پہ اتنے کیمیکلز وغیرہ لگتے ہیں کہ وہ اس میں جو حرام یا کوئی گندگی کا عنصر ہے, اول تو حرام جانور کا ہمارے یہاں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, حلال جانور کا ہی لیدر ہوتا ہے. جہاں تک وہ اس کے حلال حرام کی ہے, وہ جب ایک مفتی اور جو ہماری شریعت کے مطابق ہے جو چیز ایک پروسیس سے گزر جائے وہ حلال ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سر چونکہ آپ یہ پروسیسنگ کا سارا کام خود کرتے ہیں, لیدر کی پروسیسنگ, تو اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے ڈیز کا یہ پروسیس ہوتا ہے پورا؟ جی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے تو یہی کہتے بھی یہ سمپل لیدر پہ لکھا ہوا ہے, تو اس کی جو پروسیسنگ ہے, جو اس کی محنت ہے, وہ اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو اس لیے وہ پھر جب ہدیے کی باری آتی ہے تو وہ پھر مختلف باتیں ہوتی ہیں, لیکن میں کبھی ڈسارٹ نہیں ہوتا تھوڑا سا, نہیں کہ ان کو پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کی یہ پروسیسنگ ہوتی ہے. خالی پیپر پہ لکھنا وہ اتنا مشکل نہیں ہے, بجائے اس کے بھی لیدر پہ لکھا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا آپ نے ڈفرینٹ سٹیز کو وزٹ کیا ہے, آپ نے لاہور کے علاوہ اور بھی سٹیز پاکستان کے وزٹ کیے ہیں, تو کیلیگرافی کی خطاطی کی ریشو کون سے سٹی میں سب سے زیادہ ہے؟ جی اپنا ویسے تو ہم اگر یہ کہیں کہ ثقافتی حوالے سے یا ایک فنکاروں کو جو ویلکم کرنے والا شہر ہے وہ لاہور ہے, کراچی بھی ہے,
تو مجھے کیونکہ سفر کے حساب سے لاہور جو ہے نا وہ زیادہ بہتر لگتا ہے. تو یہاں پہ کافی ایک مواقع ہیں, ایک یہاں پہ پلیٹ فارم کافی ہیں, کافی ادارے ہیں. بالکل ٹھیک. سر پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اتنے مواقع نہیں ہیں اور جو کیلیگرافی آرٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, یا ان کی سپورٹ کس حد تک آپ لوگوں کو چاہیے؟ جی گورنمنٹ کے حوالے سے جہاں تک ہے کہ صرف اور کچھ بھی نہ کرے گورنمنٹ, کہ کم از کم پرائمری کی سطح پہ ایک تختی کا جو پیریڈ ہے وہ لازمی میرے خیال میں ہونا چاہیے. ہم صرف یہ اس وجہ سے تختی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پرانے دور کی ہے, اس سے وابستہ جو ہمارے جو اس سے جو لنک کرتی ہیں جو چیزیں, تختی, قلم اور دوات, تو اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. اور جو ایک مین چیز ہے جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ان کا جو روزگار کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے. اور جو ہماری یوتھ ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس میں صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی, ان میں اخلاقیات کا عنصر بھی پیدا ہوگا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قول ہے کہ اپنے بچوں کو خوش خطی سکھاؤ, کیونکہ یہ ایک تو روزگار کا بھی ذریعہ اور یہ خوش اخلاقی کی ضامن بھی ہے خطاطی. تو میرے خیال میں یہ اپنا اگر اتنا ہی کام کر دے حکومت, تو میرے خیال میں یہ سرپرستی بھی ہوگی گورنمنٹ کی خطاطوں کی خطاطی کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچوں کی جو رائٹنگ بالکل اردو کے حوالے سے, ہماری پہچان انگلش تو نہیں ہے نا, ہماری جو بنیاد ہے وہ تو اردو ہے نا. ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں کہ جی ہم انگلش میں ہی ہم نے ایکسپورٹ ہونا ہے, اردو میں بھی ایکسپورٹ ہونا پڑے گا. سر ابھی تک آپ کے آرٹ پیسز کن ایگزیبیشن میں ڈسپلیڈ ہو چکے ہیں؟ جی ویسے تو لوک ورثہ اسلام آباد میں بھی میں نمائندگی کر چکا ہوں, اور اس کے علاوہ ایک یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اسی طرح پرائیویٹ ڈاچی فاؤنڈیشن ہے, وہ پرائیویٹ سطح پہ بڑی جو ہاتھ کا کام کرنے والے ہیں, دستکار, یعنی کہ ان کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام وہ کر رہے ہیں, مطلب اور کافی فنکار وہاں سے پروموٹ ہو رہے ہیں. سر آخر میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو اس فیلڈ کے بگنرز ہیں, جو ابھی صرف انیشیل سٹیج پہ ہیں اور کیلیگرافی کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج دیں. جی میرا ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ان کو لازمی طور پہ, اختیاری طور پہ نہیں, لازمی طور پہ اس شعبے میں آنا چاہیے. اگر آپ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے, اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی تو اس کے ایک اچھے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوں گے. اگر ہم ایسے ہی کمپلیکس کا شکار رہے, نہیں جی انگلش پہ ہی ہم نے فوکس کرنا ہے, انگلش بھی میں کوئی اس کو وہ نہیں سمجھتا, وہ بھی کریں, ضرورت کے درجے میں کریں, لیکن جو ہماری پہچان ہے, جو ہمارے یعنی کہ ایک بنیاد ہے, وہ اس کو بھی کم از کم جو ہے نا ہم سینے سے لگائیں. زبردست سر, بہت ہی اچھا انیشیٹو آپ لینے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ جو اسٹوڈنٹس جو آنے والی ہماری جنریشن ہے وہ اگر کیلیگرافی سیکھنا چاہے آپ سے, تو آپ کے دروازے کھلے ہیں, آپ کو کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جائے؟ ہاں جی, وہ ادارے سے میرا نمبر لے کے جو بھی اپنا وہ میں انشاءاللہ جتنی میری طرف سے وہ ہیلپ ہو سکے گی میں ضرور کروں گا. جو سیکھنا چاہے اس کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں. میں انشاءاللہ بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی لالچ کے پورا سپورٹ اور پورا گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سر اختر تحسین صاحب, جو لیدر پر کیلیگرافی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کرنے سے اس کے پیچھے صرف ایک ہی پرپس تھا کہ پاکستان کے پازیٹیو کلچر کو اور پاکستان کی پازیٹیوٹی کو ایمفسائز کیا جائے, اور پاکستان کا جو پازیٹیو چہرہ ہے وہ دکھایا جائے, آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مشی نیم کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.